بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ایک پینسل کے ساتھ جو بھی لکھتے جائیں گے وہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوتی جائیں گی۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے دو بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ اگر ان کو پڑھ کر جو بھی اپنی خواہش ایک خالی پیج پر لکھی جائے پینسل کے ساتھ، وہ انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے کون سی نام ہے جس کا آپ اپنی آنکھوں سے ہی معجزہ دیکھ پائیں گے۔ یہ بہت ہی پیارا نام ہے، یا لطیف اور یا عزیز۔ میرے وہ پیارے ناظرین اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں جو میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اپنی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں بھی شفٹ ہونا چاہتی ہیں، اور ایسے ہی میرے پیارے بھائی جو اپنی سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی من پسند جگہ پر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ دونوں کو جو بھی مسئلہ مسائل ہے سسرال کے متعلق وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ گھر بھی لا کر دے دیا جائے گا۔ اگر میری پیاری بہنوں کے شوہر اتنے صاحب استطاعت ہیں کہ ان کو الگ گھر میں لا کر دے سکتی ہیں اور پھر بھی ان کو الگ گھر لا کر نہیں دیتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ سسرال میں ہی رہیں گی اور میرے والدین کے پاس ہی رہیں گی، وہ میری پیاری بہنیں دیورانی سے، جیٹھانی سے، سسر سے، ساس سے بہت زیادہ پریشان آ گئی ہے۔ اس میری پیاری بہن پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی سے اپنی اگ کر چاہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع ہو جاؤں۔ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل جو ہیں وہ دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کافی ساری بہنیں مجھ سے رابطہ کر کر جو ہے وہ وظیفہ حاصل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتایا جائے جس کو کرنے کے بعد ہم علیحدگی حاصل کر پائیں۔ آپ کے لیے یہ آج میں فری آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ آئے میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے دوستوں سے اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ آپ نے غور سے سن لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس بھی لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے ایک خالی پیج جو سفید کلر کا ہو وہ آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے ایک پینسل بھی اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہے۔ آپ کو ضروری ہے کہ اس بات کو آپ لازمی سمجھیں کہ آپ نے پینسل اپنے سامنے کون سی لے کر رکھنی ہے۔ آپ جو ہیں کالی کلر کی کوئی بھی پینسل اپنے سامنے لے کر رکھ سکتے ہیں جس کی لکھائی جو ہے وہ کالی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ اپنے سامنے لے کر رکھ کر پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر بھی یاد دہانی کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، اور اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد
آپ نے اللہ رب العالمین کا پھر بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی یہ نام پڑھنا ہے دوسرا اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا، یا عزیز یا عزیز یا عزیز۔ ان دونوں ناموں کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے۔ یہ مکمل وظیفہ ختم ہونے کے بعد پھر جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اگر آپ نے اس پانی گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار کے آپ نے اس پانی کے گلاس کو پی لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے سر پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ 3 مرتبہ الفاظ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، القلم القلم القلم۔ یہ 3 نام آپ نے پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ ہی۔ اور پھر جو آپ کے سامنے ایک پینسل پڑی ہوگی کالی کلر کی، یا جو بھی آپ کی کالی کلر کی چیز پڑی ہوگی، اس کو آپ نے اٹھا کر اپنے سیدھے ہاتھ میں 3 مرتبہ آپ نے اس پر پینسل پر پھونک مار کر آپ نے اپنی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ سفید پیج پر آپ نے لکھ دینی ہے۔ یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں آپ کو علیحدگی حاصل کرنے کے لیے یا اپنی سسرال کے متعلق کوئی بھی پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ خواہش اپنے پیج پر لکھ کر اس پیج کو بند کر کے آپ نے اپنے گھر پر ہی کسی بھی مٹی والی جگہ پر آپ نے اس پیج کو جو ہے وہ دفنا دینا ہے انشاءاللہ۔ اسی ہی وقت آپ نے دفنا دینا ہے اٹھ کر، جب آپ وظیفے کو ادا کر رہے ہوں گے، جب آپ نے اپنی خواہش اس کے اندر لکھ بھی دی ہے تو آپ نے اس پیج کو جو ہے آپ نے مٹی والی جگہ پر جو ہے دفنا دینا ہے۔ پھر آپ نے آ کر دوبارہ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لینے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے مسلسل روتے بھی رہنا ہے، گر گراتے بھی رہنا ہے، اپنی معاملات بھی جو ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے رہنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک دن تک ہی ادا کرنا ہے، صبح ہونے سے پہلے ہی یا صبح ہونے کے بعد، یا 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہو جائے گی۔ 7 دن کے بعد آپ نے پھر اس جگہ پر دیکھ لینا ہے جہاں پر آپ نے اس پرچی کو دفنایا ہوگا۔ اگر آپ کو وہاں سے پرچی مل جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی دعا قبول منظور نہیں ہوئی۔ آپ نے پھر اس وظیفے کو ایک دن تک ہی ادا کر لینا ہے، جیسے میں نے آپ کو اب بتایا ہے، آپ نے ویسے ہی جو ہے ایک مرتبہ پھر دوبارہ ادا کر لینا ہے۔ اگر وہاں پر پرچی موجود نہیں ہوئی تو آپ سمجھ جائیے گا انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول منظور ہونے کا امکان ہے، اور جلدی ہی جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتی ہیں، اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتی ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔